صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب صفت الصلاۃ جاری ہے۔ پچھلی دفعہ جو باب ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ درمیان میں جو تشہد ہوتا ہے، یعنی 4 رکعتوں کی نماز ہے تو درمیان والا تشہد واجب ہے، اور اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاف کیا تھا جب ایک دفعہ بھول گئے تھے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ تشہد فی الآخرہ، آخری قاعدہ میں تشہد کا بیان۔ آخری قاعدہ میں تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قلنا السلام علی جبریل و میکائیل، ہم کہتے تھے سلام ہو جبرائیل علیہ السلام پہ، میکائیل علیہ السلام پہ، السلام علی فلان و فلان، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں وہ کہتے تھے کہ سلام ہو جبرائیل پر، میکائیل پر، پھر نام لیتے تھے لوگوں کے نا، سلام فلاں فلاں پہ بھی سلام ہو۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا، ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سلامتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب تمہیں سے کوئی نماز پڑھے، فَلْيَقُلْ، تو کہے، التحیات للہ، کہ میرے سارے سلام، بقاء، عظمت، سالمیت جو یہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات، اور میری نمازیں، والطیبات، اور میرے سارے اچھے اعمال، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارے پر سلام ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، صالح بندوں پر سلام ہو۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، جب تم یہ کہو گے، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ اللَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو زمین اور آسمان میں جتنے صالح لوگ ہیں سب تک یہ دعا پہنچ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہو، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ، تو یہ تشہد، آخری تشہد کی جو دعا ہے، اس کو دعائے عبداللہ بن مسعود کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس تشہد کی تعلیم میرا ہاتھ پکڑ کر دی، یعنی بہت زور دے کے یہ بات سمجھائی، جو تشہد کے اہتمام پر، جو شدت کے اہتمام پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اس روایت کو مسلسل روایت کیا گیا بے اخذ الید، کہ ہاتھ پکڑ کر جو دعا سکھائی گئی تھی۔ تو یہ وہی دعا ہے جو ہم سب تشہد میں پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے لیے اپنی ساری عبادات جو تنا صلوات، یہ بدنی عبادات ہیں، نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، طیبات، تمام صالح اعمال ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ بالکل اخلاص کے ساتھ ہمارے ساری نمازیں، ساری نیکیاں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر ہمارے اوپر اور تمام صالح بندوں پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ جو زمین اور آسمانوں میں ہے یا ان دونوں کے درمیان ہے، ہر شخص کو سلام پہنچے گا، یعنی اس کے لیے دعا ہوگی، اس کے لیے سلامتی ہوگی۔ تو یعنی پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو ہر ایک کا الگ الگ نام لے کے پکارتے تھے کہ فلاں 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 پہ سلام ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نام لیتے ہو تو کتنے بندوں کا نام لوگے، ذرا بے شمار نیک بندے ہیں، تو اس لیے تم یہ پڑھو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تمہارا سلام ہر اس شخص کو پہنچے گا جو نیک ہے، آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو یہ تشہد جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عباس، وہ جو تشہد پڑھتے تھے ان میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، تو مطلب لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ پکڑ کے یہ دعا سکھائی تھی تو اس کو سب سے اہم کہا جاتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگلا باب ہے باب الدعاء قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کا بیان، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد جو دعا کرنی چاہیے وہ کون سی دعا ہے۔ حدیث ہے 798، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت
انہوں نے اس کی خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں دعا کرتے تھے وہ دعا ایسی ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور فتنۃ المسیح الدجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المعصم، گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والمغرم، اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فقال له قائل، تو ایک شخص نے، کہنے والے نے کہا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کیا وجہ ہے کہ آپ مغرم قرض سے بچنے کے لیے بہت کثرت سے دعا کرتے ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم، کہ جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے، حدث فکذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی عنوان کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کی جائے گی وہ کیا پڑھی جائے گی۔ اس میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں، ہم لوگ تو بس عادی ہیں رب جعلنی پڑھنے کے، ہمیں وہ سکھائی گئی اور ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ دعا تو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کر رہی ہیں، اور آج کے دور میں تو اس دعا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ فتنہ مسیح دجال جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ فتنہ دجال کی جو مختلف نشانی ہیں وہ سب کی سب آ چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت، یعنی زندگی کی حالت میں جو آزمائشیں ہیں اور موت کی جو آزمائش ہے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے ایمان میں رکھ، اور ایسا نہ ہو کہ زندگی کی آزمائش یا موت کی آزمائش جو ہے وہ ہمیں کسی غلط راستے پہ لے جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کہ گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو اس وقت ایک شخص نے کہا کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ اپنے قرض خواہوں کو مطمئن کرنے کی خاطر قسمیں کھاتا ہے، اور کہتا ہے واقعی میرا یہی خیال ہوتا ہے کہ آپ کو قرض واپس کر دوں، اور میں قرض تم کو ادا کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بس میں فلاں تاریخ تک، فلاں دن تک تمہارا قرض ضرور دے دوں گا، جبکہ وہ دے نہیں سکتا، اور اس طرح سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پناہ دے، اور یہ مسنون دعا ہمیں تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بکثرت پڑھنی چاہیے۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی ایسی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو سکھائی تھی، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب